حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی شخص گناہ سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک اپنی زبان پر قابو نہ رکھے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن کہتا رہا، حی علی الفلاح۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ اپنی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ضرور ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہو پاتا۔ چہرے کی سفیدی اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا، غور کرنا، جس گھر میں ماں باپ ہنستے نظر آئیں سمجھ جانا وہ گھر امیروں کا ہے۔ اے میرے رب، ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بید نہیں کھولتی، مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول فرمائے گا، نہ نفل۔ مایوس مت ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ بہتری، کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ ایک ہوا بھیجے گا جس کی بو مشک کی سی ہوگی اور جسم پر ریشم کی لگے گی، جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو اللہ اس ہوا کے ذریعے موت دے دے گا، پھر صرف کافر لوگ رہ جائیں گے، پھر انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو، فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے؟ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں آئیں اور اپنا انعام لے جائیں، کیونکہ ہر مسلمان جس کی یہ عادت تھی بہشت میں داخل ہونے کا حقدار ہے۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ عبادت سے رب نہیں ملتا، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی خدمت کرو، کیونکہ رب کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے۔ دل نہ توڑیں کیونکہ اس کی پہنچ عرش معلیٰ تک ہے۔ دل بڑا رکھیے، تنگ دل رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور انسان کی بیماری کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی تنگ نظری اور دوسرا دوسروں کی دل آزاری ہے۔
اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے اعمال کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک راز رہنے دو۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھیرنے دے گا۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ کچھ نیا سیکھنے کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی بات میں ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ اپنا یقین، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنا لیں، کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے، اور بس وہی رب ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اے کن فیکون پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، پھر اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے سب پر، آمین۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ پھر اس پر دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس وقت دنیا میں وینٹیلیٹر پر پڑے لاکھوں انسان اپنا پورا زور لگا کر بھی ایک سانس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ الحمدللہ۔ کو پھیرنے والے رب میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے، جبکہ برکت ایک نعمت۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا، دعائیں ذرا انتظار کر۔